بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی تکبیر کہہ لیتے تو قرات شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہا کرتے۔ تو میں نے آپ سے اس خاموشی کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دوران یہ دعا پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے وہ دعا پڑھی اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ کر دے جتنا طویل فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے اور برف سے اور اولوں سے دھو ڈال۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ نماز سے متعلقہ احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں اور نماز کی ابتدا اور رکوع سجود کی کیفیت کے متعلق گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھنے ہیں تو اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جہری نمازوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جہری نمازوں میں بعد میں قرات اونچی ہوتی ہے، وگرنہ سری نماز میں ظہر اور عصر کی نماز میں تو امام سارا وقت ہی خاموش رہتا ہے، لیکن جہری نماز مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کچھ دیر کی جو خاموشی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں یا یہ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے پھر یہ دعا بتلائی۔ تو اس سے چند مسائل پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کہ امام یا منفرد جو بھی ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھے۔ استفتاح اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے نماز کا آغاز ہو رہا ہے، شروع ہو رہی ہے نماز، تو وہ دعا جو قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد پڑھی جائے اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ دعائے استفتاح اگر امام ہو اور جہری نماز ہو تو اس کے لیے بھی اس کو خاموشی کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے، یعنی وہ دعائے استفتاح کے لیے آواز کو بلند نہیں کرے گا بلکہ خاموشی کے ساتھ پڑھے گا۔ تبھی تو حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ یہ جو تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں یہ کیوں رہتے ہیں، یعنی اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پھر بتلایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ تیسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دعائے استفتاح جتنی بھی ہیں، ثنا جس کو ہم اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں کس لیے کہ وہ دوسری جو دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی حدیث سے ثابت دعا ہے، تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں چونکہ تعریف ہے، اللہ کی ثنا ہے، اس لیے اس کو عام طور پہ اردو میں ثنا کہہ دیتے ہیں، ورنہ ہے یہ بھی دعائے استفتاح ہے۔ تو یہ ثنا یا دعائے استفتاح یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص کبھی بھول جائے یا جان بوجھ کر بھی نہ پڑھے اور سیدھا ہی اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ سے ہی آغاز کر لے تو نماز اس کی درست ہے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر حضرت ابو ہریرہ کو یہ بتایا. حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس وقت کیا پڑھنا ہے، تو وہ تو نماز اسی طرح پڑھتے رہے، تو نماز درست تھی. تو نماز میں یہ چیزیں اضافی اجر و ثواب کا باعث ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. جیسے اگر کسی سری نماز میں آپ نماز میں شامل ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، جیسے مثلا ظہر کی نماز 1 بجے کھڑی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نماز 1 بجے کھڑی ہوتی، آپ آئے جماعت کے ساتھ ملنے لگے، آپ نے گھڑی آتے ہوئے دیکھی کہ 1:02-3 ہو چکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جلد ہی امام تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. اگر میں پہلے دعائے استفتاح پڑھوں گا تو میری سورہ فاتحہ ممکن ہے رہ جائے. تو ایسے میں اگر کوئی بندہ تکبیر کہہ کے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے ہی شروع کر لے تاکہ اس کی رکعت اس کو مکمل مل جائے تو کوئی حرج نہیں. یعنی جان بوجھ کر بھی دعائے استفتاح چھوڑ سکتا ہے کیونکہ یہ مسنون عمل ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو نماز کے رکن میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے کہ نماز کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے. تیسری بات یہ کہ یہ جو دعا ہے یہ بڑی جامع دعا ہے. انسان کو نماز کے اندر اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. بڑے قیمتی لفظ. یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، طویل فاصلہ جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ. اب یہ ایسا نہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ناپ کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ اتنا فاصلہ کر دے، یعنی جس طرح مشرق اور مغرب کبھی ایک دوسرے کے مل نہیں سکتے، اتنا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے کہ مجھے دوبارہ اپنے گناہوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس دعا کے ان الفاظ کو تھوڑا غور کریں نا تو بندے کو سمجھ آئے. قیامت کے روز بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ دکھائیں گے اور یاد کروائیں گے کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. وہ مانے گا کہ یہ بھی کیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ بندے کے سامنے اس کے گناہ رکھے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا تو اس کو اپنی ہلاکت یقینی طور پہ نظر آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیاں بتلائیں گے تو اس کو کوئی ڈھارس ہوگی. لیکن یہ بھی تو ایک تکلیف ہے کہ رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ گنوائے اور وہ اس کو تسلیم کرے. یہ بڑا سخت وقت ہو، قیامت کے روز بڑا مشکل کام ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا. ایسے میں وہ خوش نصیب جن کو ان کی خطائیں دکھائی نہ جائیں، اتنا دوری کر دی جائے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. جو بندہ مشرق میں کھڑا اس کو کوئی مغرب نظر آتا ہے؟ اس کو نظر ہی نہیں آتا. تو وہ گناہ اس کو دکھائی نہ جائیں، بغیر حساب کتاب کے، بغیر اس پوچھ تاچھ کے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے. تو دن میں کتنی مرتبہ ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ فرائض ہیں، پھر نوافل ہیں، سنتیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں. ہر نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس نیت کے ساتھ مانگیں، آئندہ توجہ کے ساتھ سمجھ کے کہ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی بودھ کر. اور اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. یا اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو ڈال. یہ پانی سے بھی بندے دھل جاتے، لیکن برف اور اولوں کا تذکرہ کر کے اس میں مبالغہ ہے کہ بالکل جس طرح ایک ہے کہ کبھی بارش پڑتی ہے، پھر اولے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد برف پڑتی ہے. تو جب اتنی برف پڑ جائے تو ہر چیز بالکل سفید ہو جاتی ہے، زمین کی مٹی اور اس کی کوئی کالک نظر نہیں آتی. بالکل جس طرح برف کی چادر سفید ہو جاتی ہے، اس طرح انسان کا نامہ اعمال دھل کے پہلے بارش سے کہ پانی کی طرح جس طرح ہر چیز خس و خاشاک بارش کا پانی دھو کے لے جاتا ہے، پھر اولے پڑتے ہیں تو بالکل پتے شتے بھی جھاڑ کر اس پانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد برف پڑتی ہے تو ہر چیز سفید ہو جاتی ہے. اس طرح نامہ اعمال میں سے چھوٹے بڑے سارے گناہ انسان کے دھل کے صاف ہو کر ایسے سفیدی نیکی کی چادر چڑھ جائے اس کے اوپر کی کچھ گندگی اور میل نظر ہی نہ آئے. تو انسان دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ یہ دعائیں سیکھے اور پڑھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے دعا استفتاح میں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر ایک بندہ وقت ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے یا بھی امام نے تک قرات نہیں شروع کی تو اس وقت